بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کامل طور پر ختم نبوت کو ماننے والے ہیں۔ اس بارے میں آپ کچھ ہمیں بتا دیں، پھر ہم آگے گفتگو کا سلسلہ چلائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا بھی آپ نے ابتدائی کلمات میں ذکر کیا کہ حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کیا ہے، حلفاً کہا ہے، بار بار اپنی کتابوں میں ذکر کیا، اپنے بیانات میں اس کا ذکر کیا کہ میں حقیقی اسلام کی تعلیم جو قرآن مجید میں درج ہے اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتا، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا اور حقیر خادم ہوں۔ اور آپ نے ایک جگہ تو اس بات کو بڑے ہی دلنشین انداز میں اس طرح بیان فرمایا کہ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف نہیں کی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایا، تو اسی لیے آپ نے جس وقت اپنے دعوے کا اعلان کیا تو لوگوں نے، بہت ساروں نے اپنی ناسمجھی کی بنا پر اس کو غلط سمجھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان ایک ملک نہیں، دیگر ممالک میں بھی یہ بات بڑی کثرت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، گویا آپ نے اس نبوت کا اعلان کیا جس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہے۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کی ابتدا میں میں دو مختصر حوالے آپ کے سامنے رکھوں، جس سے یہ پتہ لگے کہ حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اپنی کتاب تجلیات الہیہ جو 1906 میں لکھی گئی، اس میں آپ نے فرمایا کہ نبی کے لفظ سے اس زمانے کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ اس ایک اقتباس کو ہی اگر ہمارے بھائی ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس پر غور کریں تو وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو منصب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ نے بیان کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل ہے، اور ہر چیز اسی در سے آپ نے پائی، اپنی طرف سے کچھ نہیں تھا۔ ایک دوسرا اقتباس حقیقت الوحی کا ہے جو 1907 کی تصنیف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے، لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا۔ اس لیے میں صرف نبی نہیں کہلا سکتا
بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، اور میری نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذل ہے، نہ کہ اصلی نبوت۔ اسی وجہ سے حدیث اور میرے الہام میں جیسا کہ میرا نام نبی رکھا گیا ہے، ایسا ہی میرا نام امتی بھی رکھا گیا ہے، تا معلوم ہو کہ ہر ایک کمال مجھ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملا ہے۔ یہ دو اقتباس بطور نمونہ ہیں جس سے ہر سننے والے کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متقی اور پیراؤ کے طور پر بیان کرتے ہیں، اس سے ایک ذرہ بھی زائد نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔